الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد آلہ اصحابہ اجمعین من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور وقال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشت کے موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے یہ دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرخاب پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو کدے بیزار یہ بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں نہ پوچھ ان خرخاب پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو کدے بیزار یہ بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں باہر آئی گلگلشن میں تو اسلام کی آئی تشی منساخ پہ باقی رہا نہ دل سینوں میں محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد حضرات آج میں ان یاد ان بازگاہ شہیدان عشق و وفا وارثان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی خدمت سے معمور تھا جن کے چہرے پر عدم استقلال کی کرنے چلے پکڑ تھی جن کا دل جذبہ جہاد کی سرشار تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی علماء رحمۃ اللہ کے لیے وقف کر دی جن کی ایک تاریخ ہے جن کی ایک داستان ہے جنہوں نے اسلام کے تاریخ میں ہر ناسک موڑ پر اسلام کی آدیاری کی اور چمن ستانے اسلام کی طرف بڑھنے والی الباز سمون کی راہ میں دیواریں آئینی اور سب سیکنڈری بن کر قائم ہوئے محترم حضرات یہ چمن ستانے عالم کا پتہ پتہ اور گوٹا گوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر نظر وارثان قلم و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ناسک موڑ پر اس امت کی رہنمائی کی اس امت کی رہنمائی کی دستگیری فرمائی ہے یہ ان یار ان بازگاہ شہیدان عشق و وفا وارثان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل سے مقابلہ کیا جب بھی باطل نے ہم کو چیلنج کیا تو اس نے اس چیلنج کو قبول کیا اور زبردست کر کے میدان میں آنے کے جب کر پوری بے خوفی سے باطل سے مقابلہ کیا انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی انہوں نے سر سے پٹا دیا مگر پتن اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا جب جلال تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسلح کا نظر سے نظر ملائی اور یہ کہتے ہوئے مردارہ تلوار کے نیچے سر رکھ دیا کہ خوشحال پتیار میری موت تیرے کوچے میں آئے خوشحال پتیار میری موت تیرے کوچے میں آئے یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساتھی غرض یہ کہ انہوں نے باطل سے ہر طرح سے مقابلہ کیا ضرورت پڑی تو گولی چلائی ضرورت پڑی تو تلوار چلائی تلوار پہ کی قلم اٹھایا ضرورت پڑی تو قوم کے ننے نوالوں کے فرضوں فیصلے لیے تمہارے آئینے اور فولادی لشکر بنا دیا آج میں انہیں اسلام بروشان کی تھوڑی سی جھلک اور تھوڑی ارنا دکھانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے ان کا کیا مقام رہا میں اسی بات پر شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ مدہوش نہیں بیدار ہم اور آہٹ پر تیار ہم مدہوش نہیں بیدار ہم اور آہٹ پر تیار ہم سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو وطن کے پہرے دار ہم ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ